کل ہم نے قرآن پاک میں موجود انبیاء کرام سے منسلک جو دعائیں تھیں ہم نے ان کے حوالے سے بات کی، اور کیونکہ دعائیں اتنی زیادہ تھیں اور کل ہمارا وقت بہت ذرا مختصر تھا تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اسی حصے کو کنٹینیو بھی کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر آج چاند رات موسٹ پروبیبلی ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگی، زبیر بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ موسٹلی تو یہی چانسز ہے کہ آج نہیں، اور 30 روزے انشاءاللہ پورے ہوں گے، زیادہ ایسے ہی لگ رہا ہے چانس۔ بالکل ایسا ہوگا، تو انشاءاللہ کل ہم لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو نا کہ ہم نے سارے رمضان اتنی نیکیاں کی ہوں اور جب پہ وقت آیا کہ ہم نیکیوں کے بدلے اللہ پاک سے رحمت سمیٹیں تو وہ ٹائم جو ہے وہ ہم باہر کی شاپنگ میں سرو کر دیں۔ خیر، کل سب سے پہلے تو بات کرنا چاہیں گے ہماری دعائیں ان تمام متاثرین کے ساتھ، کیونکہ کل کراچی میں ایک ایسا طوفان آیا جس کو ہم پریڈکٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ آئے گا، اور اتنا خوفناک طوفان آئے گا کہ لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاند رات کی مناسبت سے کراچی میں فیسٹیولز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور زبیر بھائی کیونکہ یہ شاپنگ فیسٹیولز میں بڑی تعداد خواتین کی جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں، وینڈرز کو بڑا بزنس ملتا ہے۔ تو کل ڈیفینس میں بھی 2 ایسی جگہوں پہ بڑا فیسٹیول لگا ہوا تھا۔ خیر ڈیفینس میں کیا، پورے کراچی میں ہم نے دیکھا ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کل جو طوفان آیا ہے تو لوگ وہاں پہ پھنس گئے ہیں، لوگ ابھی بھی ٹیررائز ہیں، جو بچے ماؤں کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے۔ یہ بڑا خوفناک ایک ٹائم تھا۔ تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو اگر آج ہم شروع کریں تو اسی سے شروع کریں کہ اگر ایسی کوئی ایک دم سے آفت آ جائے تو ایسی کون سی دعا ہے کہ ہم، ہمارے بچے اور ہمارا گھر اس سے محفوظ رہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور مدیہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آفت تو آئی ہے، اچانک آئی۔ دوسرا چونکہ ہمارا یہ جو کراچی ہے نا اسپیشلی، اس کا جو ڈیزائن ہے، اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے اور اتنا کنجسٹڈ ہے یہ سٹی، اور ہر طرف بل بورڈز لگے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ جا بجا جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب شہر کو بنایا جائے تو چھوٹے چھوٹے شہر بنانے چاہیے تاکہ ان کے لیے انتظامی امور میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ اور ظاہر ہے اب ہم نے یہ جنگل سا بنا لیا ہے پورا ایک بہت بڑا شہر، تو اس کے اندر پرابلمز تو ہیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور ہم اسی پر آج چلیں بات کر لیتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی ناگہانی آفت آ جائے، ناگہانی صورتحال ہو تو کیا سچویشن ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جواد بھائی تشریف رکھتے ہیں، عائشہ موجود ہیں، اور جویریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نور بھائی جو ہے ابھی شاید ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، نور بھائی ابھی آنے والے ہیں۔ جی السلام علیکم جواد بھائی۔ السلام۔ جواد بھائی، یہ جو کل جس طرح سے ناگہانی صورتحال کا سامنا ہوا، تو اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو کوئی اسپیسیفک کوئی دعائیں ہیں احادیث مبارکہ میں یا قرآن مجید میں، یا کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت طلب کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یقیناً تسلیت تعزیت تمام وہ ہمارے شہری جو کل اس میں واقعات میں جاں بحق بھی ہوئے اور اس ناگہانی آفت کا شکار ہوئے۔ دیکھیے اس چیز کو 2 چیزوں میں آپ جو ہے نا وہ ٹریس کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے ایک تو ہے شہری ذمہ داری کہ اسٹرکچر اس طرح کا ہو، جیسے آپ نے خود بیان کیا کہ شہر جو پلانڈ سٹیز ہوتے ہیں نا اس طرح سے ہونا چاہیے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ قصور ہمارا بھی ہے، سارا انتظامیہ پہ ملبہ ڈال دینا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کسی طرح انصاف نہیں ہوگا۔ آپ اگر سولر پلیٹس لگا رہے ہیں تو اس کو ایسا پراپرلی لگائیں کہ کسی حد تک جو ہوائیں ہیں اس کو روک سکیں۔ آپ نے جسٹ رکھ دی، آپ نے ایک مکان بنا اس پہ ٹین کی چھتیں جسٹ آپ نے رکھ دی، اس کو کسی طرح کس کر لگائی جائیں تاکہ ایسے واقعات میں گردنیں پوری۔ اچھا یہ بل بورڈز، اس کے حوالے سے تو کئی دفعہ قانونی طور پہ بھی ہمارے جو ہے وہ ذمہ دار افراد بات کر چکے۔ جس حد تک آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، جو گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کرے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے اب یہ کل جو موسم ہوا اچانک سے بادل بنے، اور پھر یہ کہ خبریں تھیں کس طرح کے معاملات ہوں گے۔ دیکھیے بنیادی طور پر جب بھی کبھی ایسی چیز ہو تو ایک تو سب سے پہلے اسے عذاب سے، اور فوراً پھر خود سے یہ کہ نہیں یہ تو یعنی آپ اس کو خود سے جج نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بچتے رہیں۔ یہ ذہن میں رہیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں سابقہ قوموں پر ہواؤں کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے، بالکل ہے، لیکن ہم چونکہ امت مرحومہ ہیں، ہماری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ اعتراف ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم ناکارہ ہیں، نکمے، سب اعتراف ہے، لیکن اس کے باوجود نسبت ہمیں رسول اللہ سے، ان کی امت سے، ایک تو یہ نسبت درمیان میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، حکم ہے دعائیں پڑھنے کا، نماز آیات 2 رکعت نماز کہلاتی ہے۔ آیات یعنی نشانیوں کی، تیز بارش،
بجلی, سورج گرہن, چاند گرہن, ان میں حکم ہے کہ آپ نماز آئے, یعنی لو لگائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, قریب آئیں, مصلی پر آئیں, وہ آیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تو ایسا مجرب کلمہ ہے کہ جب آپ نے یہ پڑھ دیا تو آپ نے خود کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ سے کہ جس کے علاوہ نہ کوئی قوت ہے نہ کسی کی کوئی طاقت ہے, اور وہ اللہ علی العظیم ہے. تو بنیادی طور پر تو یہ کام کریں. اور دیکھیں چونکہ ابھی ہمارا یہ شہر کراچی خاص طور پہ بات کروں, اتنا بڑا سانیہ گل پلازا کا ہوا, اور میرا دل رویا دیکھ کر کہ خاص طور پر وہ جو اسٹالز الگ سے ان کو عارضی طور پہ لگا کے دیے گئے تھے, یعنی 5 منٹ زیادہ کہہ رہا ہوں, شاید ہوا کی نظر ہو گئے وہ جو کاروبار ہے. ویسے اس شہر میں دیکھیں مسائل ہے, کرائسس ہے فائنینشلی, یعنی بلا مبالغہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایک دم بالکل روڈ پر آ گئے. عید کے دن تھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بچیں. ایسا تو نہیں کہ ہم ماہ رمضان میں اس کے غضب کو للکارنے والے کوئی کام کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہم گرا فروشی کی صورت میں, ہم اسنیچنگ کی صورت میں, ہم جو ہے دیگر معاملات کی صورت میں. اس ماہ مبارک میں ہم اس کے غضب کو پکار رہے ہیں. یہ طے ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے, اس کا وعدہ ہے. قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ, حبیب آپ کہہ دیجئے آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے, لیکن ہم اپنی طرف سے من حیث الفرد اور من حیث القوم کوئی ایسا کام نہ کریں جو خدا کے غضب کو للکارنے والا ہو, اور خود سے کسی کے بارے میں پریڈکٹ نہ کریں یہ عذاب آ گیا, یہ عذاب آ گیا. خدا کی خفیہ تدبیر ہے, اس سے پناہ بھی چاہیں اور دعائیں بھی کریں. میں ہم رہ رہے ہیں کہ جب ہمیں ایسے ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہم اس کو ایکسپیرینس کریں گے ہی. اس حوالے سے دعا کا بھی, اور ساتھ میں اگر کوئی ایسی کسی ناگہانی صورت میں کوئی آپ سے بچھڑ جائے, گھروں کی حفاظت کے لیے کوئی آپ کا گھر کو آنے والا کوئی گھر نہ آ پاؤ, کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا, میری اپنی فیملی کے ایسے لوگ تھے جو اسٹک ہو گئے تھے, جو گھر نہیں پہنچ پا رہے تھے, تو ایسی کوئی خاص طور جس سے وہ گھر خیریت سے پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں جیسے ہی بارش شروع ہو یا آندھی آئے, سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ مانگی جائے گی, ٹھیک ہے, اور یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انی اعوذ بک من شرھا وشر ما فیھا وشر ما ارسلت بہ. یعنی یا اللہ میں اس آندھی کے آنے سے اور اس کے ساتھ جو شر آ رہے ہیں اور اس میں جو شر بھیجے گئے ہیں, میں ان تمام شرور سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. پہلے تو یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے. پھر برسات جیسے ہی شروع ہوتی ہے نا, تو آپ نے ایک درود شریف پڑھنا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد قطرات الامطار. یعنی جتنے بھی بارش کے قطرے گر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اتنی رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ جب آپ دعا پڑھیں گے تو خود بخود آپ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. اب رہی ان لوگوں کی بات جو غیر موجود ہیں, موجود نہیں ہیں, تو ان کے لیے سب سے پہلے آپ آیت الکرسی کا وظیفہ کریں گے, ٹھیک ہے. 3 مرتبہ آپ حصار میں لیں گے, 3 مرتبہ تصور میں لے کر آپ دم کر دیں, ٹھیک ہے. جو غیر موجود ہیں, اور دعا مانگیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے. آیت الکرسی واحد وہ سورہ آیات ہیں کہ جس کی یہ گارنٹی ہے کہ وہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اسی طرح سے ہر ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلمات ہمیں سکھائے ہیں. ایک شخص آیا آپ کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے بچھو نے کاٹ دیا اور میں کل رات اس کے درد اور اس کی تکلیف سے تڑپتا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس دعا کو پڑھ لیتے تو تم اس بچھو کے کانٹے سے بچ جاتے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر آپ یہ دعا پڑھ کے سوئیں رات کو تو پوری رات اللہ کی حفاظت, تمام شرور کے لیے, تمام کے تمام شرور کے لیے. اسی طرح سے اگر آپ مزید اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں, یہ تو میں نے رات کی حفاظت کے لیے آپ کو بتایا نا, مغرب کے بعد کے لیے. اب اگر آپ دن بھر سیو رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تمام دن آپ کو اللہ تعالیٰ ہر ناگہانی آفات بلیات سے محفوظ رکھیں گے. کل کے جو مفتی نور رحمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. نور بھائی ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے. کل کے آپ جلد سے بتا دیں مجھے بریک. جی, میں کل کے جو شہداء ہی کہیں گے, جو لوگ دیوار سے دب کے مرتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کریں اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے.